دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک تاجر شہر سے بہت دور گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ تجارت کرتا تھا۔ وہ اپنی تجارت کے لیے گدھے کا استعمال کرتا۔ وہ گدھے کا خاص خیال رکھتا تھا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ اس کے بہت کام آتا ہے۔ وہ گدھے کو لے کر ڈیلی شہر جاتا اور مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کرتا، جبکہ دوسری طرف اس کا گدھا بہت کام چور تھا۔ میرے مالک کو تو ہمیشہ کام کی ہی پڑی رہتی ہے، پر مجھے فارغ رہنا بہت پسند ہے۔ وہ گدھے کو روزانہ شہر لے جاتا اور راستے میں سے ندی سے گزرنا پڑتا۔ ندی کو کراس کر کے ہی یہ دکاندار کے پاس جاتا اور مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کرتا۔ اسے پتہ چلا کہ نمک کی مانگ زیادہ ہے تو اس نے نمک لادنے کا سوچا۔ اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا، اس کا وزن تھوڑا کم کرنا پڑے گا، یہی ٹھیک رہے گا۔ تاجر نے اس کے اوپر سے ایک بوری کم کر دی، لیکن پھر بھی گدھا باز نہ آیا۔ پھر چلانے لگا۔ اب تاجر کو اس کی ساری سمجھ آ گئی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں کو جان چکا تھا۔ وہ لاٹھی لے کر آیا اور اسے زور سے مارا، تب یہ باز آیا۔ چلو، اب مجھے پتا ہے تم بہت آلسی ہو، تمہیں شہر جانا بہت ضروری ہے۔ ایک دن ندی کا پانی بہت زیادہ تھا اور گدھے کا پاؤں پانی میں پھسل گیا۔ گدھا اس دن بہت خوش تھا کیونکہ بہت سارا وزن کم ہو گیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ بوریاں تو ابھی بھی میری پیٹھ پر ہیں۔ یہ ایک جادوئی ندی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ واہ، کوئی وزن بھی نہیں اور کام بھی نہیں، یہ تو کمال کی ندی ہے۔ آہا، کل کا دن کتنا اچھا تھا، کوئی کام بھی نہیں کرنا پڑا تھا۔ قریب جاتے ہی گدھے نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور دوبارہ سے کل والی ایکٹنگ شروع کر دی۔ اب گدھے کا وزن بہت ہی کم ہو چکا تھا۔ تم نے کیا کیا؟ کاہل گدھے، جلدی سے باہر آؤ۔ تاجر اب حیران تھا کیونکہ وہ اس سوچ میں گم تھا کہ گدھا ایکٹنگ کر رہا ہے یا ویسے ہی اس کا پاؤں آج بھی پھسل گیا۔ اس کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا گدھا ایکٹنگ کر رہا ہے اور وہ ڈیلی اس کو تنگ کر رہا ہے کیونکہ نمک کم ہونے کی وجہ سے اسے وزن محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کی فلم کو سمجھ گیا تھا۔ تاجر کو ساری سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے گدھے کو سبق سکھانے کا سوچا اور وہ واپس چلنے لگا۔ واپس چل کر اس نے گدھے کے اوپر روئی لادنا شروع کر دی۔ اوہو، اتنی زیادہ بوریاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ شہر تک جانا کس نے ہے؟ اس جادوئی ندی تک تو جانا ہے۔ اور اب وہ دونوں شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ندی کے قریب پہنچتے ہی گدھا بہت خوش ہو گیا اور اس نے وہی کام کیا جو وہ پہلے کرتا تھا۔ اب اس کو پتہ چلا ہے۔ اوہو، یہ میری پیٹھ پر اتنا وزن کہاں سے آ گیا؟ اب تاجر کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا گدھا ناٹک کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف گدھا بہت ہی زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس روئی کا وزن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ آج تو کام الٹ ہی ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف اس کے مالک کو اس کی ساری سمجھ آ گئی تھی اور گدھا جلدی باہر نکل گیا۔ تو اس کے تاجر نے اسے سبق سکھایا اور کہا کہ اب تم شہر کی طرف ڈیلی چلو گے۔ گدھے کو سبق مل چکا تھا کیونکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور اس نے اس کام سے توبہ کر لی۔